اکبر اللہ اکبر للہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر للہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر للہ الحمد اللہ اکبر الحمد للہ والشکر الذي جعل الشمس والقمر والذي نصب الجبال والحجر والذي أرسل رسوله الآخر والذي بعث المهدي الموقر أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله أيها الإخوان هذه اليوم يوم الفطر هذه اليوم يوم الصدقة والقراءة هذه اليوم يوم إنفاق في سبيل الله هذه اليوم يوم الائتلاف بين المسلمين هذا اليوم يوم الإنفاق بين الفقراء والمساكين هذا اليوم يوم تصدق فيها إلى الله تعالى ولله تعالى إلى الفقراء والمحتاج والمساكين قال الله تعالى في كلامه القديم قد أفلح من زكاها قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم يوم الاتحاد بين المسلمين هذا اليوم يوم الاتفاق بين المسلمين في يومنا هذا نحن يجتمعون لعبادة الله تعالى لذكر الله تعالى في مصلى واحد في مصلى واحد في المسجد الواحد في ميدان واحد لله تعالى نحن يجتمعون ويصلون بالجماعة الركعتين مع زائدة التكبيرات وتكبيرات صلاة الفجر في هذا درس لنا نحن يجتمعون نحن واحد كجسد واحد كبنيان مرصوص المسلمون والمؤمنون كبنيان مرصوص قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم يوم التصدق هذا اليوم يوم الصدقة والخيرات بين الفقراء والمساكين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لله الحمد وصلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم حاضرین اکرام فقراء اعظام ہمارے دین شہر دانشوران قوم اور بالخصوص نوجوانان ملت اسلامیہ یہ دن ہماری عید کا دن ہے یہ دن ہمارے لیے خوشی کا دن ہے مسرت کا دن ہے انبساط کا دن ہے شادمانی اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کے شکریہ کا دن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ داخل ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ یہود 2 دن منایا کرتے تھے جس میں خوشیاں ہوتی لہو و لعب ہوتا ہر قسم کا جوا کھیلا جاتا ہر طرح کی آزادی دے دی جاتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ 2 دن کیسے ہیں جو اس طرح کی آزادی کے مناتے ہیں تو یہودیوں نے کہا کہ یہ ہمارے عید کے دن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے عید کے دن ہے لیکن ہمارے عید کے دن یہ ہے
عید الفطر اور عید الاضحیٰ، جس میں انسان آزاد نہیں ہوتا بلکہ جس کے اندر انسان بندش میں رہ کر، حدود میں رہ کر اپنی خوشی مناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خوشی منانے کا موقع دیتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں چند حدود کو قائم کیے، چند آزادی نہ دے کر اللہ تعالیٰ نے اس کو بندش قرار دی اور یہ کہا کہ تو خوش ہو سکتا ہے، تو خوشی محسوس کر سکتا ہے، تو خوشیاں منا سکتا ہے، عید کی خوشیاں تو منا سکتا ہے، آپس میں گھر والوں کے ساتھ تو اچھا میل ملاپ کر کے تو ان کے ساتھ جو ہے اپنی خوشی کو بانٹ سکتا ہے، بچوں کے ساتھ اپنی خوشی کو بانٹ سکتا ہے، اور اس طرح سے تمام رشتہ داروں سے، تمام محلے والوں کے ساتھ مل کر تو خوشی کو بانٹ سکتا ہے، لیکن یاد رکھ تو آزاد نہیں ہے، تو تیرے کچھ حدود ہیں، اللہ تعالیٰ کی کچھ حدود ہیں، ان حدود کا پابند رہ کر تجھے خوشی منانے کی اجازت دی گئی ہے۔ یہودیوں کے پاس آزادی تھی، یہودیوں کے پاس لہو تھا، یہودیوں کے پاس جوا اور ہر قسم کی قمار بازی تھی، مسلمانوں کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت شکریہ کی نماز عطا فرمائی اور یہ کہا کہ یہ واجب نماز اللہ تعالیٰ کے اس شکریہ، اس انعام پر شکریہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ عطا کیا، رمضان کے روزے عطا کیے، رمضان کی تراویح عطا کی، رمضان کی عبادتیں عطا کی، رمضان کا اعتکاف عطا کیا، رمضان میں تہجد عطا کیا، رمضان میں قیام اللیل کا موقع دیا، رمضان میں روزے دھونے کا موقع دیا، رمضان میں التجا کرنے کا موقع دیا، رمضان میں دعا کرنے کا موقع دیا، رمضان میں اللہ کو پکارنے کا موقع دیا، رمضان میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجات کو بیان کرنے کا موقع دیا، رمضان میں اپنے دل کو کھول کر اللہ کے سامنے رکھنے کا موقع دیا، رمضان میں فرشتوں کو نازل کیا، رمضان میں سلامتی کو نازل کیا، رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی اللہ اپنے انوار و برکات کو نازل فرمایا، رمضان میں اللہ نے قرآن پاک دیا، رمضان میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر دی، لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو نازل کیا اپنی سلامتی کے ساتھ۔ ایک ایک انعام کا کون سے انعام بتائیں، ایک انعام نہیں ہے، انیک انعام ہے، یہ ایک انعام نہیں ہے، انعام پر انعام ہے، لمحہ لمحہ انعام ہے، ہر سانس ہماری انعام ہے، ہر دھڑکن ہماری انعام ہے۔ اللہ نے اس شکریہ کا، اس انعامات کے شکریہ کے طور پر رسول اللہ نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز اللہ کے آگے 6 زائد تکبیرات، یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرو، جتنی بڑائی ہو سکتی ہے بیان کرو، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اس سے کوئی بڑا نہیں ہے، اس سے کوئی اعلیٰ نہیں ہے، اس سے کوئی اعظم نہیں ہے، اس سے کوئی اونچا نہیں ہے، اس سے کوئی طاقتور نہیں ہے، اس سے کوئی قوت والا نہیں ہے، اس سے کوئی قدرت والا نہیں ہے، اس سے کوئی رحیم نہیں ہے، اس سے کوئی رحمان نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ہستی ہے نہ ہوئی ہے نہ ہوگی، وہی سب سے بڑا ہے اور اس نے ہم پر انعام کیا ہے، اس کا شکریہ 2 رکعت عید کی نماز ادا کر کے تم اپنی عید کی خوشی کا اور عید کے دن کا آغاز کرو۔ صرف اتنا نہیں کہا بلکہ رسول اللہ نے کہا کہ عید سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرو، صدقہ دے کر آؤ، نماز اللہ کے لیے، صدقہ فقراء کے لیے، محتاجوں کے لیے، مساکین کے لیے، بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، بلکہ ہم سے جو کمتر ہے اس کے لیے۔ نماز اللہ کی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیتے کہ عید کا دن صبح تم جو ہے سب سے پہلے نماز پڑھو، اس کے بعد تم دوسرے کام کرو، صدقہ دو، خیرات دو، جو کرنا ہے کرو، لیکن پہلے نماز پڑھو نہیں، بلکہ اسلام نے شریعت میں کہا کہ اللہ کو بعد میں یاد کرو، پہلے اپنے جیسے مسکینوں اور بیواؤں کو یاد کرو۔ تمہاری خوشی اللہ کا شکریہ تو بعد میں کرو، اللہ کا شکریہ ادا کرنے کا موقع بعد میں ہے، پہلے یہ دیکھو کہ کس کے گھر میں چولہا جلا ہے۔ آج عید کا دن ہے، تمہارے بچے اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آج عید کا دن ہے، تمہارے گھر میں اچھے اچھے کھانے پکے ہوئے ہیں، اچھے اچھے تمہارے ملبوسات ہیں اور ہر طرح کی محفل ہے، اور تمہارے اندر خوشی کا ایک سما بنا ہوا ہے۔ ذرا جا کر تو دیکھو کسی کے غریب کی جھوپڑی کے پاس کہ اس کے گھر میں چولہا جلا ہے یا نہیں جلا ہے، اس کے پاس راشن ہے یا نہیں ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز مہیا ہے یا نہیں ہے، اس کے پاس پیسے ہے یا نہیں ہے، اس نے
صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے مفہوم کو اتنا براڈ اور اتنا اس کو وسیع کر دیا اور اتنا اس کو اتنی وسعت دے دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو بات کافی ہے، نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقۃ الفطر پہلے عید سے پہلے ادا کرنا ہے. فقہاء کرام یہ لکھتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے وہ اپنا فطرہ ادا کر دے، کیونکہ اگر فطرہ اس نے ادا نہیں کیا ہے تو اس کی نماز ہونے کا امکان کم ہے. اللہ تعالیٰ نے غریبوں کی، فقراء کی، مسکینوں کی خبر گیری کرنے کا حکم دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے جیسے ایک بھائی کا، اللہ کے بندے کا خیال کرتا ہے، اللہ اس کا خیال کرتا ہے. جس نے اللہ کے بندے کو ایک گھونٹ پانی پلایا، حشر میں اللہ تعالیٰ اسے حوض کوثر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جام پلائے. یہ تعلیم کیوں دی گئی؟ اسلام مساوات چاہتا ہے. اسلام چاہتا ہے کہ کوئی آدمی بھوکا نہ رہے، کوئی آدمی لاچار نہ رہے. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم نے خزانے کے خزانے جمع کر لیے، ہم نے کنز کر لیا، ہم نے سرمایہ کر لی اور غریبی کی سطح گرتی چلی گئی. آج ملکوں کا یہی رونا ہے کہ ملکوں میں یہ بات پھیل گئی ہے کہ ہر پاس غریبی ہے، غریبی کو ہٹاؤ. غریبی کو ہٹانے کے کوئی اور ذریعہ نہیں ہے سوائے اسلام کے اندر کہ اسلام نے کہا کہ غریبوں کو تیرے پاس پیسہ ہے، تیرے سے کم جو ہے اس کو زکات دے. تیرے پاس پیسہ ہے، تیرے سے کم جو ہے اس کو عشر عطا فرما. تیرے پاس پیسہ ہے، تیرے سے جو کم ہے اس کو انفاق فی سبیل اللہ کے لیے اس کو عطا کر. تیرے پاس پیسہ نہیں ہے، تو لینے کا حقدار ہے. اگر تیرے پاس پیسہ ہے تو دینے کا حقدار ہے. زکات کا نصاب یہی کہتا ہے، زکات اس پر دینا اس پر واجب ہے جس کے پاس نصاب ہے. آج کے دور میں جس کے پاس 25,000 روپے ہیں، سال بھر اس کے پاس 25,000 کی رقم ہے تو وہ زکات دینے والا ہے. آج کے دور میں 25,000 سے کم کسی کے پاس ہے، 25,000 روپے اس کے پاس نہیں ہے، سال بھر اس کے پاس کبھی بھی 25,000 روپے نہیں بڑھے تو وہ زکات دینے کا حقدار ہے. اسلام نے یہی ایک دیوار بنائی ہے، زکات دینے اور زکات لینے کے درمیان میں صرف 25,000 کا فرق ہے. جس کے پاس پیسہ ہے وہ زکات دے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ زکات لے. یعنی اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کی، مسکینوں کی، بیواؤں کی خبر گیری کر کے عید کے دن کا آغاز کرنے کا حکم دیا. ہماری عید شروع ہوتی ہے لوگوں کے آنسو پوچھ کر. ہماری عید شروع ہوتی ہے روتے ہوئے چہروں کو ہنسا کر، مسکرا کر. گھر سے مسجد بہت دور ہے، چلو یوں کر لے. گھر سے مسجد بہت دور ہے، چلو یوں کر لے. کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے. بچے کو ہنسانا یہ بھی ایک عبادت ہے. کسی بیوہ کے چہرے پر مسکان لانا، اس کو کچھ ادا کر کے اس کو مالا مال کر دینا، یہ بھی جو ہے عبادت ہے. کسی مسکین کو اس کی مسکینی ختم کرنا اور اس کی حاجت کو پوری کرنا، یہ بھی ایک عبادت ہے. اللہ کا کام یہ ہے، دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ ذریعہ بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ مال دیتے ہیں. یہ مال ہمارا اپنا نہیں ہے. ہمارے پاس جو ہے 1 کروڑ روپے ہیں، 10 لاکھ روپے ہیں، 20 لاکھ روپے ہمارے نہیں ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے ہیں. اللہ نے ہمیں دیا ہے، تم اپنے لیے بھی کھاؤ اور جو نہیں ہے ان کو بھی کھلاؤ. اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ بندہ ایک دوسرے کی خبر گیری کرے. آج کے دن، آج کی عید اور ہماری دونوں عیدوں کا یہی پیغام ہے کہ عید کا ہماری شروعات ہوتی ہے تو دینے سے شروع ہوتی ہے اور دوسرے کو خوش کرنے سے شروع ہوتی ہے. اس کے بعد ہم آ کر اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں. اے اللہ، ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے، رمضان میں ہم نے روزے رکھے، رمضان میں ہم نے تراویح پڑھی ہے، رمضان میں 3 10 30 کا چکر نہیں تھا. اے اللہ ہم نے گن کر نہیں پڑھی، ہم نے جتنا تو نے چاند دکھایا نماز پڑھی اور چاند دکھایا ہم نے تراویح ختم کی. اے اللہ ہم نے گن کر نہیں کیا، ہم نے جو بھی عبادت کی ہے اے اللہ ہم نے تیرے لیے عبادت کی ہے. یہ ہماری عبادتیں کیا ہیں؟ یہ ہماری ریاضتیں کیا ہیں؟ یہ ہماری نمازیں کیا ہیں؟ ہماری نمازیں جس کے اندر نہ خشوع ہے نہ خضوع ہے، جس کے اندر نہ ایمان ہے پختہ اور نہ توکل ہے، جس کے اندر نہ یکسوئی ہے اور نہ کسی قسم کی جس کے اندر شرائط اور حدود کی پابندی ہے. ہم بھی نمازوں پر اتراتے ہیں اور اس کے اندر ہم گن کر ادا کرتے ہیں. اللہ کے پاس اے اللہ 3 ہی پڑھیں گے، 4 نہیں پڑھیں گے، 10 ہی پڑھیں گے، 11 نہیں پڑھیں گے. رمضان کا مہینہ آیا ہے عبادت کے لیے اور جو عبادت سے رکتا ہے وہ شیطان کا آلہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا کہ رمضان جیسے ہی داخل
افطار پارٹی کرنے کے لیے؟ جیسے رمضان داخل ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہو جاتے، مسجد میں پڑاؤ ڈال دیتے. کیوں؟ روزانہ بریانی، دہی کھانا، دال کھانا، کھچڑا پکا کر کھانے کے لیے. میرا حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جو ہے 3 مرتبہ، پوری زندگی میں 3 مرتبہ گیہوں کی روٹی نہیں کھائی، 3 مرتبہ پیٹ بھر کر نہیں کھایا. یہ 1 مرتبہ کھاتے تھے اور وہ بھی 2 لقمے 4 لقمے لے لیے دوسروں کو کھلاتے تھے، خود کھاتے کم تھے. آپ کی دیکھا دیکھی ایک صحابی نے جو ہے اس نے بھی جو ہے روزہ رکھنا شروع کر دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے افطار کے لیے. افطار کے بعد جب گھر کو جاتے کہتے کہ بغیشہ کچھ کھانے کے لیے ہے. کون؟ رئیس الانبیاء، انبیاء کا شہنشاہ، جس کے یہ اشارے پر جبرائیل آتے، یہ اشارے پر جبرائیل جاتے، جس کو ملک الموت نے بھی جس کو اجازت مانگی آنے کے لیے کہ میں آؤں، جس کو اللہ تعالیٰ نے افلاک کی سیر کرائی، پل بھر میں اللہ تعالیٰ بلایا، افلاک کو گھمایا، کہا کہ آج میرا حبیب آ رہا ہے. اے آسمانوں، اے زمینوں سن لو، آج میرا حبیب مجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے. جانتے ہو کون؟ رحمت للعالمین جس کو میں نے بنایا، خاتم الانبیاء جس کو میں نے بنایا ہے. اے جنت تو اس پر ناز کرے گی، اے جہنم تو اس کو دیکھ کر تھرائے گی کہ یہ کیسا حبیب ہے کہ جس کے دور سے آتی اس کی ٹھنڈک سے جہنم کی آگ جو ہے ٹھنڈی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کون آ رہا ہے؟ میرا حبیب آ رہا ہے. آسمانوں کو کہا کہ رک جاؤ، زمین کو کہا کہ حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سورج کو کہا کہ تجھے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت تک جب کہ حبیب میرا واپس نہ آ جائے. چاند سے کہا کہ وہی رک جا، ستاروں کو کہا رک جاؤ، وہیں کو رک جاؤ. زمین کی حرکت رک گئی، زمین کو کھڑا دیا گیا، آسمانوں کو کھڑا دیا گیا، ہوا چلنی شروع کر دی. اللہ نے کہا رک جا، میرا حبیب آ رہا ہے. ہوا رک جاتی ہے، سمندر میں طغیانی ہے، موجیں شور مار رہی ہے. اللہ نے کہا کہ میرا حبیب مجھ سے ملنے رہا ہے، رک جا. سمندر ساکت و ثابت ہو گیا، دریا رک گئے اور ہوائیں رک گئی اور طوفان رک گئے اور زندگی کی ایک رمق ساری سانسیں ٹہری ہوئی ہیں. ملائکہ سب کا سب کھڑے ہوئے ہیں، انتظار میں ہے کہ اللہ کا حبیب آ رہا ہے، اللہ کا خاتم الانبیاء آ رہا ہے، اللہ کا آخری رسول آ رہا ہے. کہاں آ رہا ہے؟ آسمانوں پر، جہاں پر نہ آدم گئے، جہاں پر نہ موسیٰ گئے، جہاں پر نہ ابراہیم گئے، جہاں پر نہ یوسف گئے، جہاں پر نہ عیسیٰ گئے. وہ جگہ جہاں پر خود جبرائیل جاتے نہیں ہے، وہاں جانے کے لیے حبیب سرکار دو عالم آ رہا ہے. اللہ نے انتظام فرمایا اور یہ کہا کہ رک جاؤ. زمین و آسمان کی حرکت رک جاتی ہے. اللہ کے حبیب جاتے ہیں، آتے ہیں. کنڈی جو ہل رہی تھی ایسے آتی ہے، رک جاتی ہے. پانی جو وضو کا تھا چلتے چلتے جامد ہو جاتا ہے. اور جب اللہ کے رسول زمین پر آتے ہیں تو کنڈی ہلنا شروع ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پانی جو رک گیا تھا وہ پانی بہنا شروع ہوتا ہے. سمندر کی طغیانی شروع ہو جاتی ہے، دریا کی موجیں چلتی ہے، ہوا خوشی خوشی چلتی ہے کہ ہمارا حبیب اللہ سے مل کر آیا ہے. وہ کام کیا ہے اس انسان نے جس کا کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام نہیں دیا. یہ اتنا بڑا مقام حاصل کرنے والے نے کبھی پیٹ بھر کر روٹی نہیں کھائی. اگر وہ اشارہ کر دیتا تو گھر کے اندر گیہوں اٹھ جاتے. اگر وہ اشارہ کر دیتا تو جنت سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھانا اتار دیتا. وہ بنی اسرائیل جس نے پیدل کا اللہ کی نافرمانی کی اس کو اللہ نے منو سلوا اتارا. کیا میرے حبیب کے لیے ایک روٹی نہیں اتار سکتا؟ لیکن میرے حبیب نے کبھی اللہ سے روٹی نہیں مانگی، کبھی اللہ سے یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے پیٹ بھر کر کھلا، بلکہ یہ کہا کہ اللہ جو نہیں کھا رہے ہیں ان کو کھلا. اللہ میری جتنی بھی جہاں تک میری پہنچ ہے اللہ وہاں پر کوئی بھوکا نہ رہے. اور ہم رمضان کا مہینہ آتا ہے، سنت ہے 3 طرح کی سنت ہے. 10 طرح مطابق محبوب ہو اور 11ویں سے کھلا بدعت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل جو عبادت کی ہے وہ آدھے رمضان کے بعد کی. جیسے جیسے رمضان گزرتا آپ کی عبادت میں اور زیادہ آ جاتی. پہلے رات میں آپ جو عبادت کرتے اس میں اور دوسری رات میں جو ہے اور شدت آ جاتی.
تیسری رات میں اور زیادتی آ جاتی، چوتھی رات میں اور آ جاتی، 15ویں رات میں اور زیادہ ہو جاتا، 20ویں رات میں اور زیادہ ہو جاتا، 31ویں سے تو جو ہے پوری رات میرے حبیب نے عبادت کی ہے۔ آج اس مسجد کو، جس مسجد کو حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں سے آباد کرنے کا حکم دیا ہے، آج اس مسجد کو ہم دسترخوانوں سے آباد کرتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے فوراً بعد جو ہے دعوتیں ہوتی ہیں، عشاء کی نماز تک دعوت چل رہی ہے، پھر عشاء کے 4 رکعت پڑھ کر جو ہے ڈکارتے جا کر سو گئے۔ ہو گیا حق ادا ہمارا؟ کیا ہم نے بندگی کا یہی حق ادا کیا؟ اللہ نے رمضان دیا ہے عبادت کے لیے، اللہ نے رمضان دیا ہے اللہ کو یاد کر کے، اللہ کو منوانے کے لیے، رمضان دیا ہے اللہ تعالیٰ نے رونے دھونے کے لیے، اور عید دی ہے اللہ تعالیٰ نے ہنسنے ہنسانے کے لیے۔ عید خوشی کب آتی ہے آدمی کو؟ جب آدمی روتا ہے اس کے بعد خوشی آتی ہے۔ جو آدمی ہنسی خوشی ہنستا رہتا ہے، خوش رہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے خالی ہنستا تھا سب بلانا، خالی ہنستا رہتا ہے، دبتے رہتے ہوئے ہنستا رہتا ہے، موتا کو بھی آ رہا ہے، کوئی بھی طرح سے خالی ہنسنے کچھ کر رہا ہے، موتا کی نماز پڑھا تو بھی ہنس رہا ہے، ولیمے میں بھی ہنس رہا ہے، چوتھے میں بھی ہنس رہا ہے، سننا رہتے سے بھی ہنس رہا ہے، کیا ہے خالی ہنستا پڑھنا۔ جو ہنستا رہتا ہے اس کے لیے خوشی کو کوئی معنی نہیں، جس کو اللہ رلاتا ہے، آنکھ سے آنسو ٹپک رہے ہیں، گڑ گڑا کر رو رہا ہے، اندر سے کب تک اتاری ہے اللہ کے خوف سے کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، ہم جو عبادت کر رہے ہیں کہیں کمی پیشی نہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، جو روتا رہتا ہے رمضان میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رمضان میں ہے میرے بندے تو نے بہت رو لیا، بہت رونا دھونا کیا، اب آجا عید کے دن تیرے لیے ہنسی کا اور خوشی کا موقع۔ یہ عید ان لوگوں کے لیے خوشی کا پروانہ دیتی ہے جو رمضان کے اندر رو دھو کر اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ رب کو راضی کرنے کا، اور عید کا دن جو آتا ہے اس دن انعام لینے کا، یوم الجائزہ، پورا حساب و کتاب آج ہوتا ہے عید کے دن۔ حدیث میں آیا ہے کہ عید کے دن کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ عید کے دن جو بھی آدمی دعا کرتا ہے روزہ دار جس نے رمضان گزارا، اللہ یہ کہ جو ہے جو مریض تھا اور کسی عذر کی وجہ سے جس نے روزے لے رکھے، اللہ تعالیٰ اسے بھی روزہ دار کی صف میں شامل کرتے ہیں۔ جس نے روزے اور رمضان گزارا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا عید کے دن رد نہیں کرتا۔ آج کا دن جو جائزے کا دن، جائزہ لیا جاتا ہے کہ باقر شد نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، حسن علی نے کیا کیا، لکھو ان کے بعد، احمد علی خان نے کیا کیا، لکھو ان کے بعد، لکھو شاہد نے کیا کیا، لکھو ان کے بارے میں، سب کے بارے میں لکھا جاتا ہے، سب ایک چیز آتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کو اوکے کیا کرنا ہے، اس کو اور کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا رمضان خیر اور خوبی سے گزر جاتا ہے، بقیہ 11 ماہ اس کے خیریت اور خوبی کے ساتھ گزرنے کا امکان ہے۔ اور ہم چند قدم میں کہہ سکتے ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارا رمضان بخیر اور خوبی گزر گیا۔ لوگوں نے کہا کہ آیا کیسے، جا کیسے رہا پتہ نہیں چلا، شروع کے 4 روزے ذرا گردہ بھاری پڑے، افسوس لگ گئی، تکلیف ہو گئی۔ 4 روزے کے بعد اللہ نے کہا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو میرے والوں، یہ اور بات ہے کہ تمہارے گناہ بہت ہیں، تم شرک بھی کرتے ہو، بدعتیں بھی کرتے ہو، رسم و رواج بھی تمہارے پاس ہے، نافرمانی دن بھر ہوتی ہے، تم نے رمضان میں نمازوں سے مسجدوں کو آباد نہیں کیا، سب جانے دو، لیکن فکر مت کرو، تمہارے اوپر ایک ایسا موسم آنے والا ہے تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ تم صبح سے بھوکے تھے اور پیاسے تھے یا نہیں تھے۔ کیا یہ اللہ کا انعام نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کا کرم نہیں ہے؟ اس کے شکریہ میں ہم نے کیا کیا؟ بیٹھے سوچئے، میرے بارے میں اوپر ڈال کر دیکھیں کہ ہم نے اس کے بدلے میں کیا کیا اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہم نے کم سے کم شکریہ ادا کیا؟ اللہ تعالیٰ شکریہ، اے اللہ تو نے اتنا موسم اتنا حسین بنا دیا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے جیسے ابھی بھی کھانا کھایا ہے، ابھی بھی کھانا پیا ہے، روزہ کھولنے کے بعد بھی کھانے کی خواہش نہیں ہے، اور کیا کریے اللہ سامنے جو ہے پچھڑا ہے، سوا ہے، چھوڑنے میں نہیں ہوتا، کھانے کو بھی دل نہیں بول رہا ہے، چھوڑنے میں نہیں ہوتا، کہ چھوڑنا لگے نہیں بھی چھوڑ جاتا سامنے والا کھانا کھایا چھوڑا انہیں میرا ہوتا سامنے والا، اس وقت 2 منٹ ہو گئے سامنے آپس میں کمپٹیشن ہوتا ہے، تو زیادہ ہوتا میں زیادہ، تو زیادہ میں زیادہ، 2 منٹ میں پاس۔ جو دعوت کھلائی جاتی ہے آدمی اتنا ہی کھاتا ہے، آج کل دعوتوں میں جو ہے پورا لے کر جو ہے لوگ جو ہے 1 پیس کھانے والے نہیں، بہت کم کھاتے ہیں،
دعوت میں جو ہے یہ مجلس 15 سے 20 منٹ کی ہوتی ہے، اور یہاں پر جو ہے دعوتوں سے بڑھ کر آئٹم، فروٹ، ہر قسم کا فروٹ، کھچڑا، گھوڑے، ہمارے مشہور ہے گھوڑے کو گھوڑے کا وہ چلتی کا 4 گھوڑے ان کو کاٹنے والے کھاتی سب ہے، پھر کون سا دیتا آٹے کے گھوڑے کاٹنے کھاتے کیے ہیں، آٹے کے اس سے گھوڑے کاشتے ہیں کہ وہ بولنا بھی نہیں آتا، اور گدے بھی کیا بھی پکاتے ہیں، میں گدے کی نہیں گدے میں لیبر سوتی سے گدے تو گھوڑے بھی آ رہے، کھچڑا بھی ہے، سوجی بھی ہے، ساتھ میں سموسا، کھجور، اور اس کے اوپر جو ہے ہر قسم سے دستر بھرا ہوا ہے، 3 منٹ میں خالی ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو کتنی اسپیڈ سے میں کھایا، دعوت میں جا کر بیٹھ میں تو 15 منٹ 20 منٹ لگے، اور روزے کے بعد جو ہے 3 منٹ میں بیٹھنا نہیں، پھر وہ کیا کھانے کچھ نہیں بولا، کھانے سے کیجیے وہ سامنے والا کھا لیتا ہے، سامنے والا کھا لیتا ہے میں کھا جائے، سامنے والا کھا کو حاصل بھی کرتا ہوں، رکھے پانا پڑتا ہے، گولی کھائے سے گولی کھا جاتا ہے، اسے کھچڑا بھی کیا نہیں کرتا اندر جاتا ہوں، سموسا بھی تکلیف نہیں دیتا، انہوں گولی نہیں لگا کھایا کہ کھچڑا بھی کھا لیا، سموسا بھی کھا لیا، کھچڑا گیا سے جا کر پکڑ لیا کر ڈنڈے میں جاتا ہے، روزہ رکھنا نہیں، شہری بولنا رکھو کر کیوں بھیجا سب جاتا نہیں، سموسا جا کر آڑا ہو جاتا ہے، کیا کلر والا اگر جا رہا ہے نہیں حسن نہیں ہوتا، پھر جا کر میڈیکل میں گولی لا کر کھائے کرتے یا نہیں ٹھیک ہے، شہری اس زندگی گئی نبے پہ خالی کیا بھی داخلہ پڑا بولا کیا دیے خالی بڑا داخلہ کو آگی تو بڑھ گئے داخلہ کروا آج سب رات کو کیا کھانے ہوتا ہے ویسی طبیعت ہے۔ بہرحال جو ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا مرتبہ دیا، میرا حبیب میرا سرکار نے جو ہے کبھی پیٹ بھر کر کھانے نہیں دیا مسکین کو، سب کو بانٹا، سب کو کھلایا، لیکن خود نہیں کھا، اور آج ہم ان کی امت ہیں، ہم جو ہے کھانے میں سنت اور ولیمے میں سنت ہم ڈھونڈتے ہیں، لیکن جو ہے جب معاملہ آتا ہے نہیں کھانے کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پر ہماری کوئی سنت کے اوپر نظر نہیں جاتا ہے۔ بہرحال آج کے عید کا دن، یہ دن ہمارے لیے خوشیوں کا دن، ہمارے لیے جو ہے برکتوں کا دن، ہمارے لیے انوار اور تجلیات کا دن ہے، اور یہ عید کی خوشی میں ہم دوسروں کو ساتھ لے کر چلے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے عید کے دن کو انعام دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان میں تم نے جو کچھ بھی کیا، یہ حدیث ہے، اللہ نے فرمایا کہ اگر میرا بندہ ایک چھوٹا سا عمل کرتا ہے اللہ کہتا ہے اس کا بھی میں اجر دیتا ہوں، اور رمضان میں تو بڑے بڑے اجر ہم نے کی، رمضان میں جو بڑی بڑی عبادتیں کی، رات رات کو جا کر عبادتیں، اللہ تعالیٰ کے حضور میں سجدے میں جا کر ہو رہے ہیں، اللہ سے جو ہے صحت مانگ رہے ہیں، اللہ سے جو ہے فارغ البالی مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے سہولت مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے پریشانیوں کا ازالہ مانگ رہے ہیں، الجھنیں دور ہونے کو مانگ رہے ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھی جا رہی ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ تمام گناہ چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں، اور انسان کو جو ہے طاقت اور قوت عطا کی جاتی ہے صلاۃ التسبیح کے اندر۔ رات کی تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہم اس کو ادا کر رہے ہیں، یہ تمام عبادتیں ہم کی ہیں، ان تمام عبادتوں کے انعام ہاتھ پھیلا کر مانگنے کا دن آج عید الفطر کا۔ آج اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا آج جو مانگنا ہے مانگو اللہ سے، آج اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا، جو دعا کرنا ہے کرو، آج اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا۔ ایک آدمی جو ہے بہت مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، گھر بنانے کے لیے آتا ہے، وہ صبح سے شام تک جو ہے گارا کلاتا ہے، اس کو جو سیمنٹ ڈالتا ہے، پھر اس کو گارے سے جو ہے سیمنٹ پلاسٹنگ کرتا ہے، صبح سے شام تک محنت مزدوری اور گرد و غبار میں ڈھکا ہوا ہے، کپڑے جو ہے پورے میلے ہو چکے ہیں، پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، کھانا کھایا لیکن جو ہے کمزوری ہو گئی ہے، کمر میں درد شروع ہو گیا ہے، تھکا ہرا ہمارے سامنے آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آج کی میری کلی دو، تو ہم جو ہے اس کو خوشی خوشی دیتے ہیں کہ اتنا سارا کام کر کیا ہے، ہم اس کو جو ہے کلی اس کے ہاتھ پر رکھتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے بھوکے پیاسے رہتے ہیں، رات رات بھر جاگ کر ہم روتے رہتے ہیں، گڑگڑاتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم پوری محنتیں کر کے جب عید کو آتے ہیں اور منہ ہاتھ دھو کر جو اللہ کے پاس کرتے ہیں کہ اللہ میاں ہماری محنت کی مزدوری دے دے، تو قسم خدا کی اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ ایک روزے دار آیا ہے، اس کی جو مانگتا ہے وہ اس کو عطا کیا جائے۔ تو آج جائزہ یوم الجائزہ یعنی انعام حاصل کرنے کے لیے، اور دوسری چیز سب سے بڑی چیز جو ہے سکون، کہ
ضرورت سکون تھا، بالکل پورا سکون، اطمینان. لیکن ایک افطار پارٹی میں جو ہے کوشش کی گئی سکون کو درہم برہم کرنے کی. ایک اصول، کیونکہ جو ہے آج عید کا موقع ہے، میں زیادہ اس طرح بات کرنا نہیں چاہتا، لیکن صرف 2 منٹ میں اس کے سامنے بات کروں گا کہ عیدگاہ کی زمین ملی ہوئی ہے. ہو گئے 10 سال 8 سال، پتہ نہیں کتنے کمیٹی والے جو ہے وہ جانتے ہیں اس کی ڈیٹ کیا ہے. عیدگاہ جب لینے کے لیے کھڑے ہوئے اس وقت اجماع ہے، فقرائے گروہ مردمیہ نے اس کو اپوز کیا. کمیٹی والے اگر ہیں یا سن رہے ہیں یا سنیں گے تو وہ میری بات کو جو ہے صحیح یا غلط کو بتا سکتے ہیں. اجماع نے کہا کہ ہمارا عیدگاہ میں کوئی نہیں، انجمنی شہر مسئلہ عیدگاہ کی ضرورت نہیں. سب نے اپوز کیا. صرف ایک مرشد، ایک مشائخ، انہوں نے جو ہے کہا کہ بہت اچھا کام ہے، میں اس کے ساتھ رہتا ہوں. اور وہ مشائخ اور میرے والد حضرت فقیہ ملت علامہ سید یعقوب الشہیر بن مفتی صاحب رہ گئے. کمیٹی والوں کو کہا کہ کوئی ساتھ دے یا نہ ساتھ دے، میں تمہارا ساتھ جاؤ. انجمن میں نماز شروع کی گئی. آج سے کئی برسوں پہلے سب سے پہلی جو نماز ادا کی گئی وہ جو ہے سید باقر صاحب علیہ الرحمہ اور عطا اللہ صاحب صوفی علیہ الرحمہ کی قیادت میں کی. آج جتنے بھی وہاں کھڑے ہوئے جو ہے ممبر کے حقدار، امامت کے حقدار بنے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے اپوز کیا تھا ہم عیدگاہ کو نہیں آئیں گے، مسجدہ میں بسنا تو آج ہمارا مال سے جاتا ہم اپن بھی دیتا ہے، ہمارے بھی دیتا ہے. سارے سب اس وقت آج جو ہے سعد پاشا نظامی زندہ ہے، ان کے ساتھی زندہ ہے، مخدوم صاحب زندہ ہے، وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ سارے مشائخین نے اس وقت نماز پڑھنے کے لیے انہوں نے اپوز کیا تھا. اس وقت جو سید باقر صاحب نے، پھر اس کے بعد جو عطا اللہ صاحب کا انتقال ہوا تو ثناء اللہ صاحب کو مدنی نے، پھر اس کے بعد جب سید باقر صاحب کا جب والد صاحب آئے، سید باقر صاحب کے انتقال کے بعد جب والد صاحب بیٹھے تو مفتی سید یعقوب صاحب نے اس مسجد، اس عیدگاہ کو 35 سال سنبھالا. 35 سال تک بغیر ریکارڈ کے، کوئی داغ دھبے کے بغیر جو وہاں پر عید کی نماز ادا کی گئی. لیکن یہ انجمن والوں کا بھلا ہو، انجمن والے اس وقت جو صدر، سیکرٹری اور جو ڈائریکٹر تھے، ان لوگوں نے مفتی صاحب کے بارے میں پورے طور سے انہوں نے ان کے خلاف کام کیا اور ان کو دھوکہ دیا. اور اس وقت اجماع مرشدین جو اس وقت آج بھی اجماع مرشدین میں بیٹھی ہے، اس وقت کے دائی جو ہے انہوں نے مل کر دھوکہ دے کر جو ہے ان کو وہاں پر ہٹنے پر مجبور کیا اور یہ کہا کہ آج کے بعد سے آپ نہیں پڑھائیں. اس کے صاحب نے کہا کہ میں کام کروں، ہم تو نہیں پڑھائیں گے، میں بھی نہیں پڑھاؤں گا. ارشد جو ہے خطبہ دیتا ہے، ان لوگ بھی نہیں دیں گے، تمہیں کون سا ہو، میں تمہیں دے موقع نہیں کہ تمہیں ہٹ جاتے ہیں. اس وقت قوم خاموش تھی، آپ لوگوں نے آواز نہیں کی. ہم لوگوں کی کالمیاں، ہم لوگوں کی ٹریجڈی یہ ہے، ساری زندگی ہم خون پسینہ ایک کر کے سینچتے ہیں، آپ کو جو مقام پر لاتے ہیں، معلومات دیتے ہیں، آپ کو جو باعث فخر ہوتا ہے کہ کس کے مرید بھی اس کے ساتھ مرید. رام نگر میں پوچھے تو اس کے ساتھ مرید، بنگلور میں پوچھے کس کے مرید اس کے ساتھ ہو، اس کے ساتھ. تمہارا مشق کر کے ہے نماز میں انتقال ہوگا نہیں، ظہر کی نماز میں انتقال ہوگا نہیں، ان کے مریدان میں فخر ہو گیا ہوگا. لیکن جو ہے آپ لوگوں میں سے کسی نے جو ہے اس وقت آ کر جو ہے وہاں پر کسی نے احتجاج کیا کہ یہ جو 35 سال سے یہ جو ہے بزرگ ہیں، یہ ہمارے مرشد ہیں، انہوں نے مسجد کو، مصلی کو سنبھالا اور جو ہے عیدگاہ کو سنبھالا، ان کو جو ہے آپ جو ہٹا رہے ہیں یہ آپ کا جو ہے کام بہت غلط ہے. لیکن اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سزا و جزا کو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. مفتی صاحب نے اپنی زبان سے اف تک نہیں کہا، مجھے تاکید کی کہ تم خاموش رہنا، تم اس معاملے میں کچھ نہ بولنا. میں بھی خاموش رہا جب تک وہ زندہ تھے. اس کے بعد جو ہے خود زندگی نے خود دکھایا، دنیا نے خود دیکھا کہ جو انجمن کے ڈائریکٹرز تھے وہ گلی کوچے کے ہو گئے اور پائی پائی کو ترسنے لگے. ان کا کاروبار اٹھ گیا، ان کی دکانیں چلی گئی، ان کی جو ہے جائیداد ٹوٹ گئی اور ان کو بیماریاں آ گئی اور ان کی اولاد ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے ان کو بانجھ بنا دیا. کیوں بنا دیا؟ انہوں نے ایک مفتی سے کھلواڑ کیا، انہوں نے ایک فقیہ ملت سے کھلواڑ کیا. فقیہ ملت کیا ہے؟ جب تک وہ زندہ تھے انہوں نے کہا کہ کیسا مفتی ایک فتویٰ نہیں دیتا
یہ اتنی بڑی شان اللہ تعالیٰ نے جو ہے جیتے جی ان کی شان کو نہیں دکھایا، لیکن مرنے کے بعد ان کی موت نے قوم کو بتایا کہ مفتی کیا تھا، مفتی کیا کر سکتا تھا. مفتی کی ایک آہ اگر اٹھ جاتی تو یہ چکر تباہ ہو جاتا، لیکن مفتی نے کہا کہ نہیں. مفتی نے قوم کو بچانے کے لیے ہارٹ اٹیک جیسی جو ہے بیماری لی اور جو ہے وہاں پر چیخ پکار کر کے جو ہے لوگوں کو تھمایا. اللہ کے واسطے، یہ الفاظ مفتی صاحب کے ہیں، آپ نے اگر سنے تو یاد ہوں گے، اللہ کے واسطے آپ گھروں کو جائیے، مفتی کہہ رہا ہے، یعقوب کہہ رہا ہے، جائیے گھروں کو. اتنا کہا اور چیخ پکار کر کہا تو اس وقت ایک مائل اٹیک ہوا تھا اور وہی بیماری میں آپ کی جان گئی. قوم کے لیے انہوں نے شہیدی مرتبہ پایا ہے، اور آپ لوگوں نے ان کے لیے کیا کیا؟ یہ وہ انجمن مہدویہ اور یہ وہ اجماع گروہ مہدویہ اور یہ وہ مشائخ کرام ہیں جن کے سروں پر مفتی کا خون ہے. اگر دنیا کی عدالت میں اگر یہ فیصلہ گیا تو اجماع جو ہے کٹہرے میں کھڑی نظر آئے گی، انجمن مہدویہ کٹہرے میں کھڑی نظر آئے گی، قوم مہدویہ کٹہرے میں کھڑی آئے گی. وہ کہے گی کہ ہارٹ اٹیک کا جو سبب یہ قوم مہدویہ اور یہ اجماع مرشدین مہدویہ اور پھر جو انجمن مہدویہ ہے. اور انجمن مہدویہ ختم ہو گئی. انجمن مہدویہ کو لوگوں نے کھکور کر کھایا، کھکور کر. کتنا کھائیں گے؟ گھر کے گھر چل رہے ہیں، جو کچھ کام کا نہیں ہے ڈائریکٹ ہو گئے، کیا بھی کام نہیں. دکان میں جو نئی بات چلتی نہیں، ترکاری نئی ترکاری کا مجھے آئیڈیا نہیں، گوشت کا بھی آئیڈیا نہیں، کیا مجھے کیا نہیں. کپڑے پہ چھوڑی، کپڑے میں نہیں لے سکتا کیا نہیں. ایک کام کرو، ڈائریکٹ ہو تو یار آرام سے چلتا، آرام سے جو ہے شکر آ جاتی ہے، چاول آ جاتا ہے، تیل آ جاتا ہے. ایک صاحب جو ہے شاہ صاحب جو ہے کیا یہ کام کرتے کرتے جو ہے پورے چاول بلاک کر دیے. اب ان کا ایک نیا بزنس ہے، انجمن میں گھسے ایک نیا بزنس. انجمن ختم ہو گئی، انجمن سے نکل گئے، نیا بزنس کیا مسجد بنا. کام کا مسجدہ نہیں تھا. مہدی نگر کی مسجد، مفتی صاحب کی مریدہ بوا بیوی صاحبہ، انہوں نے مفتی صاحب کو مہدی نگر کی مسجد دی تھی. مفتی صاحب کی سرپرستی میں چل رہی تھی، میری سرپرستی میں چلی. پھر ایک مرشد نے جو ہے ٹانگ نکالی، ٹانگ لڑائی، کھول دیا. میں نے کہا کہ مسجد میں یاد ہو گیا، میرے کو ادھر جانا ہے، ٹھیک ہے پیچھے ہو گیا. لیکن اللہ سے کہا میں نے کہا کہ یہ مسجد کو میں نے اجازت دی ہے بحیثیت متولی، میں جو ہے یہاں پر کسی کاروائی کی اجازت نہیں دوں گا. آج اس مسجد میں نماز مقبول چلا وہاں پر کھڑے ہو کر جو ہے انہوں نے مسجد بتا اللہ نے مسجد تو بنا دی، شب بھر میں ایمان کی حرارت معلوم ہے. من تیرا پرانا پاپی ہے، تو مرنے کے بعد بھی پاپی رہے. مسجد بنا دو، مسجد بندی ہو چلو، اب کیا کرنا؟ بڑے حضرے میں بنا دیں، بڑے حضرے میں مسجد، بڑے حضرے میں جو ہے شب خدا کی نماز ہوئی رات میں، شب خدا کی نماز. کیا بھی بول رہے ہیں؟ نہیں سو وہی کہ نہیں پورے خبروں والے اٹھ کو پڑے جب 12:30 ڈیڑھ ہوا ان کے بولے فون بھی نہیں آ رہا تھا. مسجد میں ہے، مسجد بنا کو گئے نا، اور مسجد تو بنا دیں، مسجد بنے کے استراحت کے اوپر کہیں کو کہتا ہے وہ کوئی بھی آئے گا تو ہمارا رسول آپ پھینکنے آتے رہتا کاکڑے کے پھینکنے آئے تو پڑھنے کے اب اس کی نماز نہیں کون بھی آپ نہیں کیا کرنا، اسے بلاؤ سے چھوٹوں کو آ رہا ہے میں آؤ جتنے آؤ جاؤ اذان نہیں دیتے. اذان ہوئی، نماز پڑھی گئی. یہ جو ہے واقعہ لطیفہ نہیں ہے، وہاں پر جو ہے جناتوں نے نماز پڑھا. جنات نے کہا کہ انسان جو ہے مسجد بناتا ہے، مسجد کو آباد نہیں کرتا. انسانوں کا کام صرف مسجدیں بنا دینا ہے. مسجدیں جو آباد ہوتی ہے وہ جناتوں سے. کبھی تو لایا اگر ازمانے کا رہا جنات آہیں کیا نہیں کیا کیا کچھ کو بیان کر رہا ہے. اب کون دیکھا گا جنات میں سے اب کوئی کوئی کر لو مسجد کی طرف کیا کرنا تمہیں ہوگا بغیر وضو کے موبائل میں اچھے گانے کی ٹون رکھنا تھا. اچھا نیا گانا کون سا وہ آج کل جو چل رہا نیا گانا
शेड्यूल कर लेना मोबाइल में, बगैर वजू के जाकर ना पड़ जाओ बीच में, तो वो गलत बात नहीं। ना जाने से नहीं है ना, जमात शुरू हो गया तो सो लोग गिरा दो मत से तो बात है। मैं जिंदगी में वजू करता है, नमाज पढ़ता, हमारी नमाज बात करना है। जिन्नात जो है मस्जिदों में रहते हैं, उनकी भी इमामत होती है, उनकी भी जमात होती है। अब एक इंसान तो नहीं गया, चले गए कौन सा हथे से लोग हजरत भी गए, दूसरे का नमाज पढ़े बराबर जो है ये कौन मस्जिद बनी हुई है, वो मस्जिद तो मुकम्मल हो गई का। और एक मस्जिद क्या है, एक पुराना ये गाना था, मैं बोला क्या करते हुए तेरे घर के सामने क्या बना हुआ, तेरे घर के सामने तेरे घर आ भाई तो सब तो भी देखते हैं जाना, वैसा मैं क्या करते तेरी मस्जिद के सामने मेरी मस्जिद, मस्जिद के सामने मस्जिद बनाऊंगा, कितना पैदा करूंगा, इंतजार बर्पा करूंगा, वो मस्जिद को बर्बाद करूंगा, गैर आबाद करूंगा, ये मस्जिद को आबाद करूंगा, कभी वहां चला गया तो वो मस्जिद को आबाद करूंगा, ये मस्जिद को गैर आबाद करूंगा, यही काम करता रहूंगा। जो काम करता है शैतान वही मेरा काम। आदमी जो है मस्जिद है तो उसे आबाद करना मुश्किल है। नई मस्जिद की बुनियाद अगर किसने बुनियाद डाली, उस मस्जिद में अगर नमाज नहीं हुई एक वक्त में, तो वो मस्जिद में अगर नमाज नहीं होती है तो जिसने बुनियाद डाली, जिसने बनाई है, सारा का सारा बहुत मस्जिद बनाना आसान है। लोग बोल रहे हैं मस्जिद बड़ा बड़ी बना, हमें एक्सटेंशन करो, दूर समझ को करो, बाजू में ना करे, सामने में ना करे, नीचे से करे, उनकी एक्टिविटी क्या है, पीछे से काया करे, सामने से करे, फुल को आया तो पीछे हो गया, तो साजिशा हो गए। आपने जो बैठ के सहारा किया, मैंने कहा कि ये जो जगह तीन जो है उनके अंदर मनु साहब, शहजाद साहब और उनके जो है जितने भी तकदीरियाँ थे उनके अंदर, तो मैंने कहा कि इससे अच्छी बात काम करती है कि कॉम्प्लेक्स बना दिया तो ज़्यादा बिजनेस हो सकता है, एक दो घर बड़े बना दिए तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है किराया चल सकता है, किराया आ सकता है। लेकिन अगर वो जगह मस्जिद में आ जाए तो मरने का क़यामत तक के लिए सवाब है। यहाँ पर एक सजदा होगा तो वो सजदा जो है उसका सवाब जो है मेरे से लेकर मेरा पूरा सामान का सवाब, एक सजदे का सवाब। अब जितने लोग सजदे कर रहे हैं, जितने सजदे कर रहे हैं, हर सजदे के हिसाब से अल्लाह ताला जो है उसको काउंट करेंगे, फरिश्तों को कहेंगे काउंट करो, और ये जो है मनुष्य के खानदान को उसका जवाब देंगे। हमने कहा कि चलो बेहतर तरीका होगा मस्जिद और अल्लाह के तौर पर आबाद भी है, और आबाद होने की निशानी ये है क्या मस्जिद यहाँ बंदा भी तो उनकी बोला मस्जिद क्या भी थिएटर की तरह भी थिएटर की तरह भी उनको बोला उनके बोले क्या बहुत बड़ा हमारे बहुत बड़े काम करो, उनके बोले बहुत बड़ी हो गई है वो साहब जो है बोलना सोचा मैं फोन करता हूँ दुआनी की नमाज पढ़ाओगे कौन है वैसे वहाँ मस्जिद के अंदर मैं तो रोड पर तुम्हारा जगह मिल गई तो मैं मस्जिद प्लस हो गया। अब मैं मस्जिद छोड़ कर चले गए सामने मस्जिद उनको मस्जिद जाना मैं छोड़ कर चला 12-25 के लिए बाहर लोग ठहरे बच्चे मैंने कहा जबीला हो गया है कब जमात में गए जमात के लिए करेंगे रात में जाते हैं काम सोचा ना क्या फिट किया तो रैंक पकड़ो नमाज का टाइम देना चाहिए तो सब बंदे आ रहे हो अब पूरे आगे जगह को बुलाना तो जगह भी आगे जगह आगे जगह तो आ नहीं सकती जब तो करना सके आधा घंटा जो वेट करेंगे जो इंतजार में है तो इंतजार कर सकते हैं क्या नमाज पढ़ने 11:30 बजे में पूरी मस्जिद को ऊपर फूल नीचे फूल पूरे जो 9 बिल्डिंगों के ऊपर जो है पूरा साथ ही सामने की बिल्डिंग उधर बाबू की बिल्डिंग इधर बाबू की बिल्डिंग ये बाबू की बिल्डिंग इधर बिल्डिंग मेरा घर फिर ये सामने का जंगल और ये संदूरी फिर उसके ऊपर इधर पूरी औरतें और पूरे यहाँ से वहाँ तक जो है वो गली से ये गली के टुकड़े तक जो है पूरा जो है लोग बैठे हुए हैं। तो मस्जिद जो है आबाद क्यों होती मस्जिद जो है आबाद रखना जो है बड़ी बात है, बना देना कोई बड़ी बात है आबाद रखना। अब लोग जो है मस्जिद अलग बना होती और ये कौन का खड़ा है क्या भाई नमाज में इमामत नहीं हुए और मैं नमाज नहीं करेगी मैं नमाज नहीं करना था मस्जिद में क्या करते प्रणाली के तो बेटा जो ही एक बेटा है
सिंपल फैमिली सिटी नाम हायक मस्जिद हाँ वहाँ से ना बात आता इन्हें जाता छोटा भाई आता बड़ा भी जाता छोटा भाई आता बड़ा भी जाता चिंता की प्रेरणा करते नहीं एक उतरते ही जो है उसकी दूसरी जो है जिसके ऊपर जिम्मे आते कभी चिंता हो गए कभी उम्र हो गए अलग के साथ हमारे साथ तो कभी घर पे देखो उतरती जो इधर से चढ़ते एक प्लेन आती है एक प्लेन जाती है एक से आती है एक गोई से आती है फिर एक गुजरात में जाती है अरे वो काम आते रहो जाते हो क्या है बिजनेस क्या करेंगे तुम्हें कपड़े का करो तुम्हें क्या करेंगे तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्या भैया बुलाना जाना क्या भी जरा होगा तो बुलाना नीचे गया ना गड़बड़ होगी तो फिर रास्ता घूमना फिर बुलाओ तो दिया इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार तुम्हारा क्या काम है मनी एक्सचेंज ऐसा वो एक्सचेंज भी अब बिहार में सोची घूमने में जाना है तो जाना 100 रुपये दिए तो उन्होंने देता जो याद नहीं जाएगा 15 रुपये एक रियाल 15 रुपये हमारे दिए तो एक रियाल मनी एक्सचेंज वैसा करें वैसा नहीं फिर कैसा दुबई के पैसे चनपट लाख मनी एक्सचेंज दुबई का दिरहम जो है जाती एक रात में जो है दिरहम इंडियन करेंसी में गया क्या भी नहीं करते उसको खाली शिपिंग से क्या भाई फर्स्ट रसूलुल्लाह ताला मुताबिक लगे लोगों लोगों ने जो है नमाज को बेचने का कारोबार बनाया है कोई ऐसे कौम नमाज को बेचते हैं मैंने कहा एक वर्षों पहले मुर्शिद से मैंने कहा कि फ्री में जाकर क्या आता था कुछ हाँ गंदे वाला बुलाना नहीं हमें चल जाना सोचता हमारा महीना क्या करना भाई तुम्हारा महीना क्या करना भाई मेरे साथ चल जाते और यहाँ मेरे तुम्हारे ये अब दुबई में शारजा गुजारे से वो क्या करें क्या डबल आपिंग है पहले जो है डबल आपिंग बुरा को उठाओ तो मैं कई साल बैठूँ पीछे से बोलते मियाँ जिक्र में ही मियाँ मालूम नहीं आई वक्त पर पड़ा होता सब फिल्म जब शुरू होती है तब मालूम होता सब हमारा और चेहरा क्या हो कई समय बैठते थे वैसा देखते नहीं करते खाने से इशारे जैसे नमाज शुरू हुई तब मालूम होता अल्लाह मुझे गाने की बात अल्लाह मुख्य आवाज की अल्लाह नहीं है कि मुख्य अल्लाह की आवाज का तो हुआ है नियत निया वहाँ डबल आती बड़ा जो है बात कौम के इदारे की तरफ चल रही थी कि ईदगाह की जगह मिली उस वक्त सिर्फ ये शख्स वाहिद ने जो है मुर्शिदीन ने उस वक्त साथ दिया अब ईदगाह मिल गया अब जो है लारिया खाने वालों को लारिया खाने का जगह होना अब किसी की जो है अपनी ड्यूटी चुकाने का जो है उसे एक जगह होना उनकी आर्डर का लीडर है उसे एक जगह होना अब सब बोले कि नहीं ईदगाह होना इनको नहीं भाई अंजुमन को जाओ ईदगाह अंजुमन को जाओ कई को भी खाओ खा लेंगे हॉस्पिटल में 1 करोड़ में तो खा को डकारने को बढ़ गए डकार ले से भी नहीं मालूम हुआ जो उसके अंदर ECG मशीन थी और जो है उसके अंदर जो जितने भी स्कैनर्स थे वो तमाम के तमाम आहिस्ता में एकदम बेचना नहीं बेचल मारा आहिस्ता बेचो कौन को मालूम है कौन कब से जैसे उनको मालूम कौन में जगह का उनकी एक तक पैसा फिर जाते ही घरों में करते करते ये करोड़ अंजुमन के डायरेक्टरों ने खाया और घर वालों को खिलाया और अब फिर 5 एकड़ जमीन ईदगाह की जो है अंजुमन को दे रहे हैं क्या है उम्मीद है कभी आवाज करो उम्मीद है उन्होंने कहा कि भी इदारा है तो जानो वैसा नहीं बोलते मस्जिद है तो ये कहना भी फिर दूसरी अलग मस्जिद पे बनाते वहाँ जो है एक मस्जिद है तो दूसरी मस्जिद बनती है और यहाँ जो है अंजुमन के अलावा कोई इदारा बर्दाश्त नहीं पूरे जुमला हकूक अंजुमन को क्या अंजुमनिश करना पूरे इदारे से अंजुमन मजदूर पार्टी के ऊपर आए यूथ
जितने भी जो है यूथ कमेटीज हैं वो क्यों बनाई गई, एसोसिएशन बनाया वो क्यों बनाया, इज्मा वाले में जाकर गोद में बैठ जाए, अंजुमन के अंदर इज्मा का इदारा जो अंजुमन से चले, वो बातों में नहीं, हमारी बातों में नहीं। अगर ईदगाह की जब बात आती है तो कहते हैं अंजुमन। तो मैंने कहा कि हम भी फॉर्म वाले, हम कोई बाहर से नहीं आए। इमाम आना महंगे माओ सलाम का पक्का पोता में, पक्का पोतरा, हम लोग नकली अकली नहीं है, जब बंदगी में कि नकली पोतरे हैं, असली पोतरे हैं, मतलब बीच के भी पोतरे हैं। अगर नाम चेंज नहीं करें, जो नाम शाह याकूब, सैयद याकूब, हमें लोग जो है महदी मौऊद सलाम की नस्ल से इस दायरे के अंदर आबाद है। ये मस्जिद उस वक्त से आबाद है जब से चनपट्टा आबाद है। 125 साल पहले की तारीख, इस मस्जिद की जो पुरानी जो बनी हुई है ईंट के, 125 साल पहले की तारीख। उससे पहले जो झोपड़ा था, उससे पहले जो है उसको छप्पर डाला जाया जाता था और वहाँ पर भी नमाज होती है। हम कोई बाहर से नहीं आए। मैंने कहा कि अगर बात चल रही है ईदगाह कमेटी वालों के पास, उन्होंने कहा जाकर के एमएलए से जब बात की तो एमएलए ने कहा कि 3 अगस्त को बुलाओ। मैंने कहा कि 2 अगस्त को मेरे पास आओ। क्यों? मैंने कहा कि अंजुमनी नहीं है, हज़रत फ़क़ीह है मिल्लत अलैहिर्रहमान ट्रस्ट मौजूद है और ईदगाह के लिए जो दुआ मिली है वो फ़क़ीह मिल्लत की दुआ मिली है, अंजुमन महदविया की नहीं, इज्मा मुर्शिदीन की नहीं, किसी इब्राहिमी की, किसी यदुल्लाही की और किसी जो है महमूदी की, किसी कुम्मीरी की नहीं, बल्कि जो है सैयद याकूब फ़क़ीह मिल्लत इसाक़ी की दुआ मिली है। अगर अंजुमन को देना, अगर ईदगाह कमेटी से लेना है तो अगर देना है तो ईदगाह कमेटी जो ईदगाह जो है फ़क़ीह मिल्लत को दी जाए। नमाज पढ़ना नहीं पढ़ना बात की बात है, हमें दूसरा कुछ भेजेंगे, जाओ तुम्हें जा पढ़वा, तुम्हें जमावा तावीज़ करो, जाकर मामा पढ़ो, पूरी कौम की नमाज़ों को हाल करो, इबादत करो मस्जिद के अंदर, हराम कारी करो, जाकर नमाज पढ़ो पूरी मस्जिद कौम भी। सब कहीं को बात ऊपर गए तो नमाज पढ़ो, ऊपर डंडे पड़ते, ऊपर जो पढ़ती वो बोला बोला हो जाना वैसे पढ़ती माँ जान से कुछ तो पता नमाज बेलो दाओ रिमांड में 14 दिन का रिमांड। अल्लाह का एक दिन जो है 1000 साल का एक दिन, 14 दिन का 14,000 साल का जो है रिमांड दिया जाता है। कल बेलो उसके बाद पूछी पुलिस वाले क्या करते हैं, फिर क्या फिर और फिर बैठ में पूरे घुस जाता, फिर कुड़िए पे पूरा पड़ा, फिर सिर को मारती नीचे पड़ जाता। अब क्या समझ क्या बोलते क्या तुम्हें बोले साहब तो कैसा बोलती वैसा तो क्या बोलती हो यार, छोटे पुलिस है हमारे अल्लाह की पुलिस, अल्लाह के पुलिस में लाता से सर नहीं मारते, खाली बरस से हमारे को जो है 3 पैरे मारती क्या पाओगे। तो कमेटी वालों तक ये बात पहुंचाई जाए कि 2 तारीख को 3 तारीख को एमएलए के पास तुम्हारी मीटिंग है तो 2 तारीख को पहले यहाँ पर आए और वो लोग भी आए जिन्होंने मुतालबा किया है कि अंजुमन महदविया को ईदगाह दी जाए। हम ये कहते हैं कि ईदगाह जब देना है कमेटी तो बनाओ, कमेटी में मैं भी जा सकता हूँ, आप भी जा सकते हैं, पूरी कौम जा सकती है, वो बात अलग है। अगर कमेटी खत्म करके बात हो रही है खत्म करने की तो कमेटी वालों को मैं वार्निंग देता हूँ कि आप जो है बगैर इत्तला दिए कि अगर कोई कदम उठाया तो नतीजे के जिम्मेदार आप कमेटी वाले। मैं उनको नहीं पूछूंगा और मैं एमएलए को पूछूंगा कि सबसे पहले तुझे दुआ किसने दी। ये लोग मजाक समझे, हम खामोश थे, क्यों खामोश? हम ये फितना इंतशार में हुए खाली लड़ाई झगड़े में ये लोग जब बढ़ते बढ़ते बहुत ही बढ़ जाए, गोया कि हमारी कोई हैसियत ही नहीं है। अब बताएगा कि बाखर शक कौन है, अब बताएगा कि हज़रत फ़क़ीह मिल्लत रहमा अगर रहते तो वो क्या करते। अरे तुम लोगों ने दुआ तक नहीं दी कमेटी वालों को, तुम लोगों ने जो है पूरे झूठे मुँह से तुमने कहा कि हमें ईदगाह की कोई जरूरत नहीं है, मुंबई में भी जरूरत नहीं है, मुंबई में ईदगाह है, गुजरात में ईदगाह है, दुनिया में कहाँ है ईदगाह, हमें ईदगाह की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हम खुद नमाज नहीं पढ़ते तो ईदगाह की क्या जरूरत है, जो नमाज नहीं पढ़ते उन्होंने ये कहा। तुम लोगों ने जो है झूठे मुंह से दुआ तक नहीं दी, उन लोगों को बुला कर तुमने ये नहीं कहा। जब जो है ईदगाह की जमीन अलाट हुई तो बाकर अरशद ने जो है ईदगाह के मैदान में, अंजुमन के मैदान में जो है योगेश्वर की गुलपोशी की और उस गुलपोशी की जो है मुखालिफत इज्मा के ये रुकन सैयद अब्दुल हई इब्राहिमी ने की। आप लोगों को याद हो, उसी के बाद जो है हम लोग यहाँ पर आए, उस वक्त जो है हार डालने के लिए कोई दोबारा नहीं किया। उन्होंने कहा कि उससे काफर को हार खड़ा हुआ, उससे क्या हमारे से बुला,
उसके बाद जो गुंडे की मस्जिद में 25 आगे चलेगा ಮಸ್ಜಿದ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂಜುಮನ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೂ ಹಾಡು ಹಾಕಿರೋದು ಕಯಾಮ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಇವರು ತಗೊಂಡು ಗುಂಟ ಮೇಲೆ ಕುರ್ಸಿ ಗುಂಟ ಮಸ್ಜಿದ್ನಲ್ಲಿ ಕುರ್ಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಏನು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ನಮಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ಸ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲೇ ಬರಲಿ ಆದರೆ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ खुद खुद होता है इधर को देखने के उसका जाता है कैसे सीरियस कर रहा है हम लोग फिर बोला क्या है हमारा फैसला एमएलए योगेश्वर करना उन्होंने मुझे फोन किया योगेश्वर ने उन्होंने कहा कि हमें ईदगा इजमा के लोगों को ಎಲ್ಲ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅದೇ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಮುಗಿಲ್ಲ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನಂದು ಫಾಲೋವರ್ಸು ಈಗ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು 70% ಇದೆ ಇಜ್ಮಾದು 30% ಇದೆ ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 70% 3 ಎಕರೆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ 2 ಎಕರೆ ಇಜ್ಮಾಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಸಾಕು ಏನು ಸರ್ ಹಾಗೆ ನೀವು ಮುಕ್ತಿಯವರು ನೀವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಬೇಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಬೇಕು ಮುಕ್ತಿ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಿ ತಾಪಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು मूर्ति मूर्ति तबलीग हो जाएंगे मुफ्ती अशरफ अली कौन मुफ्ती अशरफ अली कौन शमसुल हक लक्कड़ शाह वली कौन वो कौन एजाज कासमी कौन इनसे रखो इसलिए वो हंसी उड़ाते नहीं आता है कि वो उन्हें मुर्तब निकल गए उन्होंने तुम्हारा भाया नहीं हुआ ये तो तुम्हें उनका भाया नहीं हुआ गलती से यहाँ चुरा लगा उसको तुम लोग जो बात करो कम से कम जो है ओल्ड की बात कम से कम जो है तुम्हारी बात ऐसी होनी चाहिए कि कौम को माने तो मैं ये ऐलान करता हूँ और मैं नौजवानों से कहूँगा कि 2 तारीख याद रखेंगे 2 तारीख को इंशाअल्लाह जो है यहाँ पर जो है कमेटी वालों को बुलाया जाएगा कमेटी वाले आए और वो लोग अगर आना चाहते हैं जो मुतालबा कर रहे हैं तो पहले हमारी बात सुने हमारा जो सोल्यूशन क्या है पहले वो सुने वो देखें और उसके बाद जो है योगेश के पास जाके आप लोग कह सकते हैं कि मैं भी उनको बात कर सकता हूँ लेकिन जो है आप वही काम करेंगे जो है ना कौम के मफाद में अब मैं खामोश नहीं बैठूँगा क्योंकि जो है मेरे हाथा काटने दे मेरे कौवा काटने दे मुझे यहाँ तो कहाँ तुम्हें मालूम हो ये हाथ पे तुम्हारा बात सब कौन से के लोगों का वो छात्र पड़ जाता तो ये बोलिया सब तो बोलिया सब जो है ये हाथ में दर्द है मैं है ऐसा बोला जाता है यहाँ पर तुम्हारा यहाँ मारे सब पूरे थक को बिगड़ी अब मारो जी बताओ अब क्या भी करने का यहाँ बोले जाने 2 साल 3 साल पहले जो है फिर सभी जवाना में बुढ़े जवाना हो गए अब जो जवाना में बुढ़े हो जाए मार गए इसके ऊपर लोहा का करके मिल जाएगा अभी तो मारो पूरे स्कैन मेरे पूरे हाथ काट दिए पूरा अगले काट दिए पूरा मुंह काट दिया हमें जो है कौम के किसी मामले में इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहता लेकिन चूंकि ईदगाह का मामला है और वो मामला जो है बराह रास्त जो फकीह के तरह से मिला हुआ है क्योंकि ईदगाह हासिल करने में फकीह मिल्लत की दुआएं और अब्दुल इब्राहिम की बद्दुआएं शामिल थी। हेलो लोगों ने बद्दुआ दी कभी